اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، جو لوگ ہم عزاداران امام حسین علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے محدثین مختلف طریقوں سے، مختلف حیلے بہانوں سے آل محمد علیہ السلام کی شان میں کمی کی بھرپور کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کوشش میں وہ اپنا نقصان کیسے کر بیٹھتے ہیں، آئیے آج آپ کو انہی کی مشہور حدیث کی کتاب کنز العمال حصہ 13 صفحہ نمبر 62 سے دکھانے لگا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے علی، فاطمہ رضی اللہ عنہا تمہارے ہی لیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس تو سوائے زرہ اور تلوار کے کچھ نہیں ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ میں نے اپنا اونٹ اور زرہ رہن رکھے ہوئے ہیں، یعنی گروی رکھے ہوئے ہیں، یعنی پلیج کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی مجھ سے کرا دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مجھ سے شادی کرا دی۔ جب آپ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر ہوئی تو وہ رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اے فاطمہ، اللہ کی قسم میں نے ایسے شخص سے تمہارا نکاح کرایا ہے جو علم میں سب سے آگے، بردباری میں سب سے بڑھ کر ہے اور اس سب سے مقدم ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مذکورہ روایت میں ایک جھوٹا افسانہ یہ بھی گھڑا گیا ہے کہ سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کو جب معلوم ہوا کہ ان کی شادی خانہ آبادی ان علی علیہ السلام سے ہونے والی ہے جن کے پاس نہ مال ہے نہ دولت، تو حضرت فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا رونے لگیں۔ سامعین، اس روایت میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کو دنیا کے مال کی بہت خواہش تھی۔ سامعین، اس روایت کو جس نے بھی گھڑا ہے وہ خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار بیٹھا ہے، خود اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ یہ بدبخت سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہ کی توہین کرتے کرتے خود مولا علی علیہ السلام کی ابو بکر و عمر پہ فضیلت مان گیا۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو اپنی بیٹی کا حاکم نہیں بنایا، وہ ان دونوں کو مسلمانوں کا حاکم کیسے بنا سکتے ہیں؟ دنیا کا ہر انسان اپنی بیٹی کی شادی اپنے من پسند شخص سے کرتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو بکر و عمر کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دینا ثابت کرتا ہے کہ حضور پرنور ابو بکر اور عمر کو محبوب قطعاً نہیں رکھتے تھے، بلکہ مولا علی علیہ السلام کو محبوب رکھتے تھے۔ اور جن لوگوں نے یہ روایات گھڑی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کی ابو بکر و عمر سے شادی اس لیے نہیں کی کہ وہ ابھی چھوٹی ہیں، تو وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹے پائے گئے ہیں، کیونکہ خود ان کی کتابوں میں، ان کے فتووں میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے شادی کی تو اس وقت ان کی کتابوں کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 54 سال تھی اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کی شادی ابو بکر اور عمر سے اس لیے نہیں کی کہ وہ ابھی چھوٹی تھیں، تو جب سیدہ کی شادی عمر سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکی تو سیدہ کی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر سے کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا آپ غور نہیں کرتے؟ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ گستاخ اہل بیت کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔